یہ یوسف لدھیانی صاحب نے خاتمیت کی بحث اٹھائی ہے اور ہر پہلو کو رد کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ خاتم کا یہ معنی بھی درست نہیں، وہ بھی درست نہیں، وہ بھی درست نہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ان معنوں کی روح سے پھر کسی قسم کی نبوت کا جاری رہنا مجبوراً ماننا پڑے گا، اس لیے وہ سارے معنی رد کرتے چلے جاتے ہیں سوائے ایک آخری کے، جو ہے کہ خاتمیت کا معنی آخری کے سوا ہو ہی نہیں سکتا، یہی ایک معنی ہے۔ چنانچہ آخری نتیجہ یوں نکالتے ہیں، الغرض خاتم النبیین کے معنی یہ تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے سوا کوئی معنی ممکن نہیں ہے۔ آپ کی آمد سے نبیوں کی آمد بند ہو گئی، ان پر مہر لگ گئی، اب کوئی نبی نہیں بنے گا۔ لفافہ بند کر کے لفافے پر مہر لگا دیتے ہیں، جس کو سیل کرنا کہتے ہیں۔ ختم کے معنی سیل کر دینا ہے، سارے نبیوں کو سیل کر دیا گیا۔ یہاں نبیوں کی فہرست کو سیل نہیں کیا گیا، انہوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے۔ نبیوں کو سیل کیا گیا، خاتم النبیین۔ یہ کہاں فرمایا ہے کہ نبیوں کی فہرست بنا کے کوئی پیش کی گئی تھی، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ نے مہر لگا دی، اس تھیلے میں بند کر دی۔ یہ مولوی صاحب نے فہرست کا جو عذر بنایا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں فہرست سیل ہوئی ہے، مطلب یہ ہے کہ نبی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، فہرست اندر چلی گئی ہے، فہرست میں سے تو کوئی باہر نہیں آ سکتا، نام نہیں نکل سکتا فہرست میں سے، نبی پرانے بے شک آگے آ جائیں، ان کا راستہ بند نہیں ہوا۔ ایسا عجیب و غریب دماغ ہے ان صاحب کا کہ آدمی حیرت سے دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیسی کیسی ترکیبیں سوچی ہیں ان کو حضرت عیسیٰ کو دوبارہ لانے کی اور نبیوں کو بند کرنے کی، یہ ہے آخری ان کا مقصد۔ بہرحال آخری پر زور ہے، کہتے ہیں آخری ہے، آخری ہے، آخری، اس کا معنی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس پر یہ خاتم آ جائے وہ ان معنوں میں آخری ہوتی ہے کہ ویسا وجود پھر بن نہیں، اس نوع کا وجود پھر بن نہیں سکتا، وہ کارخانہ ختم ہو گیا جس میں یہ چیزیں بنا کرتی تھیں۔ یہ مراد ہے کھلی کھلی۔ کہتے ہیں خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کی آمد سے نبیوں کی فہرست اربع مہر کر دی گئی۔ پہلے وہ فہرست کھلی تھی بغیر مہر کے، اس فہرست میں نام آتے جاتے تھے، نکلتے تھے، داخل ہو جاتے تھے۔ اب نہ تو اس فہرست سے کسی کو نکالا جا سکتا ہے، نہ اس میں کسی اور کا نام داخل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مرزائیوں نے اس میں یہ تحریف کی کہ خاتم النبیین کے معنی ہے نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا۔ یہ کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے بالکل۔ نبوت کے پروانوں کی اول تو ہم نے لفظ یہ استعمال نہیں کیا نبوت کے پروانوں کی تصدیق کرنے والا، ہم تو کہتے ہیں انبیاء کی تصدیق کرنے والا۔ اس قدر یہ پھر دجل سے کام لیتے ہیں مولانا صاحب کہ اپنی بات ثابت کرنے کی خاطر ہماری طرف ایک لفظ منسوخ کر دیتے ہیں۔ یہ دوسروں سے بھی ایسی حرکتیں کر چکے ہیں آپس میں، وہ ان کا ایک حوالہ بھی موجود ہے، وہ ہے آپ کے پاس، وہ نکال کے رکھیں، ابھی میں پڑھ کے سنا دوں گا۔ یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں نا علماء، وہ ان مولوی یوسف صاحب سے بڑے تنگ آتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا خطرناک آدمی، یہ ایسی ایسی چلاکیاں کرتا ہے، ایسے ایسے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں تحریر سناؤں گا ابھی، یہ وہی حرکتیں کرنے والے ہمارے ساتھ حرکت کر رہے ہیں۔ کوئی عبارت ہے کہ لوگوں کو اچھی لگ گئی ہوگی کہ دیکھیں تو صحیح۔ مولوی یوسف لدھیانی صاحب کے متعلق مولانا طاہر المکی لکھتے ہیں، طاہر المکی، یہ تبصرہ انہوں نے مولانا عمر احمد عثمانی کی کتاب رجم اصل حد ہے یا تعزیر، رجم اصل میں حد ہے یا تعزیر ہے، یہ ایک علمی بحث ہے کہ رجم کرنا حد ہے۔ حد کا مطلب ہے قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے ایک سزا ایسی مقرر کر دی ہو، لکھ دی ہو کہ جسے تبدیل کرنے کا کسی انسان کو کوئی حق نہ ہو، اور تعزیر ایسی سزاؤں کو کہتے ہیں جن میں خدا تعالیٰ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار ہے، انسان کو اجازت بھی ہے کہ کسی تعزیر کی جائے، تعزیر کی جائے۔ ان تعزیرات میں کوئی معین تعزیر لازم نہیں ہے کہ یہی تعزیر ہوگی اور نہیں ہوگی۔
تو بعض علماء کہتے ہیں کہ رجم کا جو کہیں ذکر ملتا ہے یہ یعنی بعض گناہوں کے نتیجے میں یہ خدا کی طرف سے حد نہیں تھی. حد جو ہے وہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے، وہ 100 کوڑے ہے یا 80 کوڑے ہے. رجم کا وہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے رجم تعزیر ہے. اگر ایک آدمی اس گناہ کے علاوہ اور بھی ظلموں کا مرتکب ہو اور کئی قسم کے فساد اس نے کیے ہوں تو اس پر رجم بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ فیصلہ وقت کی حکومت کرے گی کہ آیا یہ شخص اس حد تک آگے بڑھ چکا ہے کہ حد کے علاوہ اس پر رجم ثابت ہو جاتا ہے. یہ بحث ہے ساری. تو وہ یہ بات لکھ چکے ہوں گے کہ یہ تعزیر ہے، یہ حد نہیں ہے. اس پر یہ یوسف الدھیانی صاحب ان کے پیچھے پڑ گئے. ان کا جواب لکھتے ہوئے یہ بس ساری بات سمجھائی ہے، اس لیے میں نے اکثر لوگوں کو پتہ نہیں یہ حد کیا ہوتی ہے، تعزیر کیا ہوتی ہے. وہ آگے میں کوٹ ان کوٹ کروں گا، بین ہی جو انہوں نے لکھا ہے تبصرہ وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. بینات کے رجم نمبر کا تیسرا طویل ترین مضمون محمد یوسف الدھانوی ایڈیٹر ماہنامہ بینات کا ہے، جو بےہودہ انداز تخاطب کا شاہکار ہے. ہم بعض باتیں نہیں کہتے، خدا تعالیٰ نے دوسروں کو یہ دے دی توفیق کہ ان کا اصل حال کھول کے دنیا کو سنا دیں. بےہودہ طرز تخاطب، انداز تخاطب کا شاہکار ہے. تقریباً اس کے ہر صفحہ پر عثمانی صاحب کو ملحد و زندیق کہا گیا، اور کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ احمدیوں کے ساتھ زندیق ہے کوئی نہیں. مسلمانوں میں کہتے ہیں کوئی زندیق نہیں، بس احمدی ہیں صرف. اور اب یہ بات بھول گئے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. کہتے ہیں عثمانی صاحب کو تقریباً ہر صفحے پر ملحد و زندیق کہا گیا. جس طرح میاں مٹھو کو بعض الفاظ رٹا دیے جاتے ہیں، اسی طرح ایڈیٹر بینات کی زبان پر یہ الفاظ رٹے ہوئے معلوم ہوتے ہیں. ملحد زندیق رٹ لگائی ہوئی ہے. مضمون پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مضمون نگار اعصابی مریض ہو کہ ذرا ذرا سے وقفے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور اس تشنجی حالت میں اس کی زبان پر ملحد و زندیق کی گردان جاری ہو جاتی ہے. مغلوب الغضب اس حد تک، یعنی غضب دماغ پہ سوار ہو جائے تو اس سے بالکل قابو آ جائیں، پھر اپنی سی ہوش باقی نہ رہے. غضب کا جن جو منہ سے نکلوائے وہی نکلتا چلا جائے. مغلوب الغضب اس حد تک کہ کئی مقامات پر اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے. آپ کے ساتھ تو کئی مقام پر، ہمارے ساتھ ہر مقام پر کھو بیٹھے. آپ شکر کریں کہ کئی مقامات پر ہے، سب پر نہیں. ہمارے ساتھ جو بیسے ہیں کہ پڑھے ہر مقام پر ذہنی توازن کھویا ہوا ہے اور محفوظ ضمیر ادا نہیں کر پایا. دوسری طرف فنکارانہ دھوکہ دہی میں اتنا طاق ہے، یعنی بظاہر تضاد ہے لیکن دیوانہ بکار خیر ہوشیار. جب دھوکہ دینا ہو پھر بہت ہوشیاری آتی ہے. فنکارانہ دھوکہ دہی میں اتنا طاق ہے کہ بیچارے عثمانی صاحب جس بات کا خود انکار کر رہے ہیں وہی بات ان کی عبارت کا قیمہ کر کے مناظرہ بازوں کی طرح ان کے سر من رہا ہے. یہ موقع سے جو مجھے یاد آئے، یہ تحریر یاد آ گئی کہ ہماری طرف جو ہم نے الفاظ کہے نہیں، جو باتیں ہم کہتے ہیں وہ لگا کر پھر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں بڑے زور سے. یہ حرکت کرتے ہوئے نہ اسے خدا کا خوف ہے نہ خلق کی شرم. دیباچہ از طاہر المکی در کتاب رجم اصل حد ہے یا تعزیر. یہ کتاب ہے از مولانا عمر احمد عثمانی، طبع اول 27-28. یہ اس کتاب کی دیباچے میں یہ عبارت ہے جو میں نے پیش کی.